کیا صحابہ ایسا کرتے تھے؟ صحابہ نہیں کرتے تھے. معلوم ہوا کہ واقعی ان کو یہ حدیث سے سمجھی نہیں, یا تو ان کا فہم غلط تھا یا پھر اس میں سے وہ نکلتا نہیں جو آپ کے فہم شریف میں آیا ہے. بہت ساری چیزیں, فاتحہ دلیل ہے اس کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے, کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, پوچھا اللہ کے رسول ہم اپنے اونٹوں کو ذبح کر دیں, کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, اپنی سواریوں کو ذبح کر دیں, اب اور بچا تو کچھ بھی نہیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے, اگر لگتا ہے صحیح تو کرو, تم اگر مناسب سمجھو تو کرو. تمہارا آئے کہا اللہ کے رسول آپ اجازت اگر اس چیز کی دے دیں گے, مسلمان اپنی سواریوں کو ذبح کر دیں گے, ہم جائیں گے کیسے؟ سفر میں سواریاں کم پڑ جائیں گی, مصیبت ہو جائے گی. آپ ایسا کیجئے کہ سارے قافلے والے جتنے بھی ہیں ان کے پاس جو کچھ بچا کچا کھانا ہے, جو بھی ٹکڑا چھوٹا موٹا جو بھی ہے, جو بھی بچا کچا ہے, آپ سب کو جمع کیجئے اور آپ اللہ سے دعا کیجئے. آپ نے کہا ٹھیک ہے ایسا کرو. آپ مشورہ صحابہ کا مانتے تھے کہ اللہ کا حکم تھا آپ کو, وشاورہم فی الامر, ان سے مشورہ کیجئے. تو صحابہ اگر کوئی رائے دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے میں نبی ہوں تم نبی ہو کیا, نہیں, آپ مانتے تھے بات کو. ان کی کوئی بات ایسی ہے جو آپ کو صحیح لگے آپ اس کو تسلیم کر لیتے تھے. آپ نے کہا ٹھیک ہے ایسا کرو. سارے قافلے میں سے سب کی روٹی کے ٹکڑے یہ وہ جو بھی ہے, کھجوریں جو بھی تھا, لا کے ایک چمڑے کا دسترخوان بچھایا. وہ لوگ دسترخوان پر کھاتے تھے. دسترخوان لائے, بچھایا اس کے اوپر اور سارا لا کے اس پہ ڈال دیا. ایک دسترخوان پہ مشکل سے آ جاتا تھا, ایک آدمی کے دسترخوان پر آ گیا ہو. اب صحابی کہتے ہیں آپ نے اس پر جو کہنا تھا کہا, سامنے رکھا اس کو, آپ نے جو کہنا تھا کہا اور کہا اس کو اب برتنوں میں اپنے بھر لو. صحابہ نے جتنے لوگ سفر میں آپ کے ساتھ تھے قافلے میں, سب نے اپنے برتن بھرے اور وہ جو تھوڑا تھوڑا تھا برتنوں میں بچا ہوا, اب جب بھرا گیا تو پورے برتن فل, اور سب کے برتن فل, اور جو رکھا ہوا تھا ویسے ہی باقی. لو فاتحہ کی دلیل مل گئی. ادھر ادھر کیوں جاتے ہو, بخاری مسلم میں ہے, فاتحہ کی دلیل ہے. سامنے رکھے نا, دعا کیے نا, بڑھا نا, ہم کیا کر رہے ہیں پھر؟ اب آپ بتائیے کیا کریں گے آپ؟ آدمی کو ہارٹ اٹیک آ جائے گا. ہاں نا, ثابت ہو گیا فاتحہ. جو زندگی بھر فاتحہ کا مخالف ہو تو پریشان ہو جائے گا, بھائی یہ واقعی فاتحہ ادھر کیسا کیا آ گیا, فاتحہ بخاری میں کیسے نکالا ہے, کیا اس میں فاتحہ نکلتا ہے؟ واقعی اگر وہ چیز فاتحہ تھی تو صحابی بتاتے فاتحہ پڑھے, سورہ فاتحہ پڑھے, 4 قل پڑھے, درود پڑھے, آگے پیچھے 11 اور جو بھی پڑھنا تھا پڑھے. بتایا کیا پڑھے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہرن اس کو پڑھا؟ نہیں, آپ نے سرن پڑھا. آپ نے اللہ سے دعا کی اور آپ نے بتایا نہیں آپ کیا. واقعی اگر وہ عمل امت کے لیے ہوتا تو کیا آپ چھپاتے؟ آپ ایسے اذکار جو انفرادی ہیں آپ جہرن بھی پڑھ لیا کرتے تھے تاکہ امت سیکھے ان کو, تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. ایک ایک آیت کبھی کبھی نماز میں زور سے پڑھ لیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے میں کون سی صورت پڑھ رہا ہوں, تاکہ اس نماز میں یہ صورت پڑھی جاتی لوگوں کو معلوم پڑے. بہت سارے اذکار جو سرن کیے جاتے ہیں آپ کبھی جہرن بھی کر لیتے تھے تاکہ معلوم ہو کہ یہ ایسا یہ پڑھنا ہے. اتنی بڑی چیز, مرگ مردود نہ فاتحہ نہ درود, اتنی امپورٹنٹ چیز کہ جس کے بغیر, جس کو چھوڑ کر آدمی مردود ہو جائے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے چھپا لیں گے. اگر وہ آپ کے ساتھ خاص نہیں ہوتا تو آپ عام کرتے. جب نبی نے عام نہیں کیا تو معلوم ہوا عام ہے نہیں, خاص ہے. صحابہ میں سے بھی کسی نے کیا. بعد میں حضرت عمر نے کہا چلو اب کم پڑ گیا, اللہ اب میں بھی کرتا ایسا, میری رائے تھی وہ, اب میں بھی فاتحہ دیتا ہوں. ایک پرچہ میرے ہاتھ میں آیا ایک وقت پہلے, کہا کہ دیکھیے اس حدیث سے فاتحہ کی دلیل ملتی ہے. کیسے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور بہت لمبا نہیں پڑھا. اب یہ کہاں سے ہے معلوم نہیں, یہ بھی پوچھنے کی چیزیں ملے نہیں. وہ تو بہت تھوڑا پڑھا تو کوئی چھوٹی چیز ہوگی اور کوئی اہم ہی چیز ہوگی, کوئی بہت بڑی چیز ہوگی. اور جب ہم غور کرتے ہیں تو قرآن سب سے بڑی چیز ہے, اور قرآن میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ سورۃ
فاتحہ تو فاتحہ ہی پڑھا ہوگا. آپ دیکھیے فاتحہ ہی پڑھا ہوگا یہ دلیل ہے. یعنی آدمی کہے صحیح میں میرا دل بولتا ہے فاتحہ ہے تو یہ دلیل ہو جاتا ہے. کوئی آدمی آ کے بولے نہیں میرا دل بولتا ہے کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو کیا اس کی مانیں گے آپ؟ یعنی ایک انسان کا فہم دیکھیے گمراہیاں کہاں سے آتی ہیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی عمل گھڑ لیتا ہے پھر دلیل ڈھونڈنا شروع کرتا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے. پھر ایسا آدمی ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کہ اب اس کو اپنی بات ثابت کرنے کہیں سے بھی دلیل لانا شروع کرتا ہے, جس میں سے جو اس میں سے نکلتا نہیں وہ بھی ثابت کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ ساری بیماریاں کیوں؟ یہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ایک آدمی دین کو واقعی جیسا سمجھنا چاہیے ویسا نہیں سمجھتا ہے. وہ اپنے فہم کو دین پر حاکم بناتا ہے. جو میں سمجھا وہی دین ہے. قرآن کی آیت یہی ہے, حدیث کا یہی مطلب ہے جو میں سمجھا.